السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر یعنی اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شخص کو بھیجا، کس انسان کو بھیجا؟ ہاں تو دوستو، قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 39 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، کیا تو ایسوں میں اپنا نائب بنانے والا ہے جس کی اولادیں زمین میں خرابیاں پیدا کریں گی اور ایک دوسرے کا قتل کریں گی، ایک دوسرے میں فساد پیدا کریں گی؟ کیا تو ایسوں کو اپنا نائب بنانے والا ہے؟ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے رہتے ہیں، جتنے کام تو نے ہمارے سپرد کیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ کرایا۔ وہ کس طرح کا؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہاں کچھ چیزیں تھیں، فرشتوں سے ان کا نام پوچھا۔ تب فرشتوں نے کہا کہ بے شک تو پاک ہے، تو ہی حق ہے، اے پروردگار بے شک تو ہی سچا ہے، جتنے چیزوں کا علم تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں معلوم۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انہی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، تب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان سارے چیزوں کے نام بتائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ اے فرشتوں، میں ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو تم ظاہر کرتے اور پوشیدہ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، اور جب میں انسان بنا لوں، اس کی شکل و صورت تیار کر لوں، اور جب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تب تم سجدے میں گر پڑنا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، ویسے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اکڑ گیا اور وہ کافروں میں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بارگاہ کا ملعون بنا دیا، مردود بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بارگاہ سے بھگا دیا۔ ابلیس کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بارگاہ کا ملعون بنا کر اپنی بارگاہ سے بھگایا، ویسے ہی اس کا بدن شیطان کی طرح ہو گیا، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے دانت، اس کے شیطانی لباس ہو گیا اس کا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، مجھے قیامت کے دن تک کا مہلت دے، میں تیرے ان بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تو بہکا، جسے بہکا سکے بہکا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے، اور ان پر میری رحمت اور برکت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، میری مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد، ان کے اندر روح پھونکنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور جنت میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے لیے منع کیا۔ ایک پھل تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا۔ اب مسلمانوں میں وہ انگور کا پھل کہا جاتا ہے، یہودیوں میں جو کہا جاتا ہے، اور عیسائیوں میں اسے سیب کا پھل کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن کوئی ایسا پھل تھا، قرآن شریف میں ایسا مخصوص ذکر نہیں ہے، لیکن کوئی پھل تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا کھانے کے لیے۔ اب جب وہ کئی دنوں یا کئی سالوں تک جنت میں رہے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں، لیکن ابلیس کو یہ چیز نہیں بھا رہی تھی، وہ حسد میں اندر ہی اندر جل رہا تھا، اور اسی حسد کے چلتے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کوشش کی۔ اب وہ سانپ کی شکل میں جنت میں گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ بہکا سکا۔ تب اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، اور ان کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلوا دیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھایا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نکل جاؤ میری جنت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔
اب دوستوں اس کے آگے کی سیزن میں قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین میں آنے کے بعد کیا ہوا، وہ کس زمین میں سب سے پہلے کون سے ملک میں اترے اور کس جگہ پر اترے اور ان کے اولاد کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ۔ دوستوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کی ہسٹری جاننے کے لیے لائن وائس میری ہر ویڈیو کو دیکھیں، ہر قسط کو دیکھیں، آپ کو ساری ہسٹری معلوم ہو جائے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔